الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے مل کے آکھو محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے جنت دی بھی ہے خواہش پر مولا تمنا جنت دی بھی ہے خواہش مولا تمنا محبوب دے قدماں تے جان میری نکل جائے محبوب دے قدماں تے جان میری نکل جائے پھر محبوب دی مرضی او گل لائے یا ٹھکرائے کون انہوں سمجھائے کہن اپنے جیاؤنو کون انہوں سمجھائے کہن اپنے جیاؤنو جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھائے سارے آنکھوں سبحان اللہ جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھائے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے اور نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی محبوب نو رو آکھیں ہن ہور نہ تڑ پائے محبوب نو رو آکھیں ہن ہور نہ تڑ پائے پھر محبوب دی مرضی او گل لائے یا ٹھکرائے محبوب دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے
بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل اصالِ ثواب کی نیت سے سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ مائی صاحبہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہمارے دل کا خیال ہمارے عمل سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دل کا خیال، دل کا گمان عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے، ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے، ہماری قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ عموماً دو کیفیات ہیں، یا دل ڈرتا رہتا ہے کدھرے پکڑیا نہ جاواں، یا دل امید میں رہتا ہے بخشیا جاواں گا۔ یہ دو کیفیتیں ہیں دل کی۔ ایک کیفیت کا نام ڈر ہے، خوف ہے، ایک کیفیت کا نام امید ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں، کیا دونوں ضروری ہیں یا ایک ہی کافی ہے؟ تو بات ذہن میں رکھ لیں، دونوں ضروری ہیں اور برابر ضروری ہیں۔ خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے نا یہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کوئی شخص اگر بہت زیادہ پر امید ہو جائے، امید کا لیول بڑھ جائے، تو خدشہ ہے کہ وہ بد عمل ہو جائے گا۔ اسے امید ہے، ہر برا کام کرنے کے بعد بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ہر برائی کے بعد کہتا ہے جی غفور الرحیم ہے۔ یہ امید کا لیول بڑا ہوا۔ اور اگر خوف کا لیول بڑھ جائے، امید کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی بھی اللہ کے دربار میں گناہ ہے۔ سو دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ضروری ہیں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو اسلوب ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، اس کو اگر غور سے پڑھیں تو دونوں قسم کی صفات اور دونوں قسم کے فرامین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں موجود ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلدی حساب لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور تمہارا رب غفور الرحیم بھی ہے۔ دونوں صفتیں اکٹھی۔ پھر فرمایا ایک مقام پہ غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا شدید العقاب، وہ سخت سزا بھی دیتا ہے۔ ان صفات کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہیں بھول نہ جاؤ، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اپنے دلوں کے خیال درست رکھو۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا یہ تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جنت تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح دوزخ بھی تمہاری جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو بھی قریب ہی سمجھو، دوزخ کو بھی قریب ہی سمجھو۔ اب جس بندے کے خیال میں یہ ہو کہ جنت بھی میرے قریب ہے، وہ جنت سے نا امید تو نہیں ہوگا نا۔ اور جس بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ دوزخ بھی قریب ہے، وہ دوزخ سے بے خوف تو نہیں نہ ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یوں سمجھے ایک طرف دوزخ ایک طرف جنت ہے، قریب قریب سمجھنا ہے دونوں کو۔ حدیث بتا رہی ہے جب ہم دونوں کو قریب سمجھیں گے تو نہ بے خوف ہوں گے اور نہ مایوس ہوں گے، ہمیں دوزخ میں گرنے کا خوف بھی رہے گا، جنت میں جانے کی امید بھی رہے گی۔ اور اسی کا نام ایمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے، اگر اہل ایمان حقیقت میں جان جائیں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے، کتنا شدید ہے، تو فرمایا ما طمع بجنتہ احد، جنت کی لالچ ہی چھوڑ دیں، جنت کی امید ہی چھوڑ دیں، اگر پتہ چل جائے کہ حقیقت میں عذاب کیا ہے اور کتنا ہے۔ اور پھر فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط
احد من جنتہ، حضور نے فرمایا اگر کوئی کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اگر کافروں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، حضور نے فرمایا کوئی کافر بھی ایسا نہ رہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید رہے۔ اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ خرابی تب ہوتی ہے جب ایک چیز بڑھتی ہے یا دوسری ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں لوگوں کی کیفیات بدلی ہوئی ہیں۔ جو گناہگار ہے، نیکیوں سے دور ہے، بہت ہی دور ہے، اس سے آپ جو بھی بات کریں، جو بھی مسئلہ سمجھائیں، وہ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب دیتا ہے، او جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ ہر بات کو اسی طرح رد کرتا ہے اور ہر بات پہ یہی بہانہ بناتا ہے کہ تم حساب لیتے ہو، وہ تو معاف کرتا ہے۔ اچھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اتنے نا امید ہیں کہ دعا ہی نہیں کرتے، اتنے نا امید ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ ہاں، یہ نہ مانگنا بھی نا امیدی کی دلیل ہے نا۔ کہا جائے مانگو تو آگے سے ہمارا جواب ہوتا ہے وہ ساڑی کتنے قبول ہونی ہے۔ اسی کا نام مایوسی ہے۔ مایوسی کو لیبل نہیں ہوتا، کو بورڈ نہیں ہوتا جو آپ بنوا کے لگائیں میں مایوس بندہ ہوں۔ یہ حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں نیت ختم ہو گئی، امید ختم ہو گئی ہے۔ نہ مانگنا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے رب سے کثرت سے مانگا کرو۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں، جب کچھ مانگ لو تو پھر ناراض ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ میرا رب ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہو جاتا ہے۔ کثرت سے دعائیں کیا کرو، یہ امید کی دلیل ہے۔ آئیے ایک حدیث شریف پڑھوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت ہماری آخری سانس تک رہنی چاہیے، یہ خوف اور امید والی۔ آقا ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، سبحان اللہ کہیے میں روایت سناؤں۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میرے کریم نبی اپنے ایک وفادار کے پاس تشریف لے گئے، آخری وقت ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، نبیوں کے سردار قریب آئے ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا کیف تجدک، اے میرے غلام بتاؤ تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اب خود ہی اندازہ کرو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے جس کا حال پوچھنے والے نبیوں کے سردار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائی ہوئی ہے، میرے دل میں امید بھی ہے، میرے دل میں خوف بھی ہے۔ میرے نبی نے جملہ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی ھذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو۔ میرا پروردگار یہ کرم فرماتا ہے اس مقام پر جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اسے خوف بھی رہتا ہے، اسے امید بھی رہتی ہے۔ میرے نبی فرمایا پروردگار جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جس چیز کی امید رکھتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مشکل وقت میں جس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے دل میں خوف بھی ہے امید بھی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے وہ ڈرتا ہے رب بچا لیتا ہے، اور جس سے امید رکھتا ہے میرا رب اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سو خوف اور امید یہ ہر وقت رہنی چاہیے۔ نماز پڑھ کے بھی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے خوف ختم ہو جائے، نمازی جو ہو گیا اب تو اچھا ہو گیا ہوں نا، میں اللہ کا اچھا بندہ بن گیا، حکم جو مان لیا نہ۔ بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں، وہ نماز پڑھ کے بھی ڈرتے تھے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، وہ نہ قبول کرے تو کیا کر سکتا ہوں۔ کئی بزرگوں کے بارے میں یہ آیا ہے، حضرت امام زین العابدین کے بارے میں بھی، وہ جب حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتے تھے حج کے دوران طواف کے دوران لبیک بھی ڈر ڈر کے کہتے تھے، کیوں؟ خوف ہوتا تھا کہیں آگے سے آواز نہ آ جائے تیری حاضری قبول ہی کوئی نہیں۔ او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا، وہ کی کرائی محنت برباد کر دے تو کوئی پوچھنے والا ہے، وہ ہماری عبادتیں قبول ہی نہ کرے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے کیوں قبول نہیں ہوئی؟
اس لیے نمازیں پڑھ کے بھی ڈرنا ہے، مگر اتنا نہیں ڈر جانا کہ امید نہ رہے، خوف بھی رکھنا ہے اور اس کے کرم کی امید بھی رکھنی ہے۔ ایک لمحے کا خوف بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور ایک لمحے کی امید بھی اس کے کرم کو دعوت دے سکتی ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوری توجہ احباب، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو بندوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، وہ دونوں جہنم میں، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم میں جب پہنچیں گے، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہوگا، جو فرشتے ڈیوٹی پہ مقرر ہیں وہ کریں گے سارا معاملہ۔ عذاب کی شدت سے وہ شور مچانا شروع کر دیں گے، رونا شروع کر دیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کی چیخ و پکار بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، ان سے پوچھو لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں شور مچا رہے ہو، یہ رونا دھونا اب کس لیے ہے، یہ شور مچانا اب کس لیے ہے، بتاؤ۔ وہ دونوں عرض کریں گے، یا اللہ لِتَرْحَمَنَا، ہم شور اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہم پہ رحم فرمائے، تو ہم پہ، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا اسے پکارنے کا۔ اللہ ہم تو شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ تو ہم پہ کرم کرے، ہمیں معاف کرے۔ سبحان اللہ، کہیں آگے حدیث پڑھتا ہوں۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، غور کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے نبی کے قریب بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب ان دونوں کا چیخ و پکار بڑھ جائے گا، اللہ فرمائے گا، او میرے بندو بتاؤ کیوں شور کرتے ہو؟ بندے عرض کریں گے، پروردگار تیری رحمت کی امید ہے، ہم تو تیرے کرم کو آوازیں دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، ان دونوں کو نکالو جہنم سے، جہنم سے دونوں کو نکالا جائے گا۔ اللہ اپنے سامنے اپنی شان کے مطابق حاضر کرے گا، ان دونوں سے میرا پروردگار سوال فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا، بتاؤ کیا تم پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ بندے عرض کریں گے، نہیں یا اللہ کوئی ظلم نہیں، جو کیا ہے وہی پایا ہے، اپنے گناہوں کی سزا برابر پائی ہے۔ میں مفہوماً حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ کرو۔ اللہ کریم فرمائے گا، تمہارے لیے میری رحمت کا فیصلہ یہی ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ یہ میری رحمت ہی تو ہے کہ عذاب اتنا دیا ہے، اگر میں چاہتا تو عذاب بڑھا بھی سکتا تھا، عذاب زیادہ بھی کر سکتا تھا، یہ میرا کرم ہی تو ہے۔ اسی پہ اکتفا فرمایا ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ دو ہوں گے، ایک دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف، دوسرا رک جائے گا، پھر چلے گا، پھر رکے گا، پھر چلے گا، پھر رکے گا۔ اللہ دونوں کو واپس بلائے گا۔ دوڑنے والے سے میرا رب سوال فرمائے گا، اے دوڑ لگانے والے ذرا یہ تو بتانا، یہ جہنم ہے جہاں دوڑ کے جاتا ہے، یہیں سے تو آیا ہے، یہیں تو شور مچا رہا تھا، اب دوڑ لگانے کا سبب کیا ہے؟ اب دوڑ کے جہنم جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار میں نے یہ نہیں دیکھا ہے، جہاں جانا ہے وہ جگہ عذاب کی جگہ ہے، وہ جگہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ جگہ مصیبتوں کی جگہ ہے، میں نے تو بس یہ دیکھا ہے، یہ حکم میرے پروردگار نے دیا ہے، تیرا حکم سمجھ کے چل پڑا ہوں، تیرا حکم سمجھ کے دوڑ پڑا ہوں، میں ڈر گیا تھا، زندگی میں تیرا حکم نہیں مانا ہے، آج عذاب ملا ہے، اگر آج بھی نہیں مانوں گا شاید عذاب بڑھ جائے گا۔ میرا خوف مجھے ابھارتا ہے، میرا خوف تقاضا کرتا ہے اللہ کا حکم ماننے میں دیر نہ کرو۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا، اے بندہ خدا تو بھی تو میرا بندہ ہے، تجھے بھی تو میں نے حکم دیا تھا، تو رکا کیوں ہے، تو نے دوڑ کیوں نہیں لگائی؟ وہ عرض کرے گا، یا رب ذوالجلال مجھے تیرے کرم سے امید بڑی تھی، انی لارجو منک یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیرے کرم سے امید ہے، ایک بار تو نے جہنم سے نکالا ہے، پھر نہیں ڈالے گا، پھر جہنم میں نہیں لٹائے گا، پھر دوبارہ داخل نہیں فرمائے گا، دونوں کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اے میرے بندو، پروردگار نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تم دونوں کو جنتی بنا ڈالا ہے۔ ایک کے دل میں خوف ہے،
ایک کے دل میں امید ہے، جو خوف والا تھا میرے رب نے اسے بھی بخش دیا، جو امید والا تھا میرے رب نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہمارے دلوں میں دونوں ہی ہونے چاہیے، خوف بھی، بولو، نیکی کر کے بھی، گناہ کر کے تو بدرجہ اولا، خوف بڑا ضروری ہے۔ جو بندہ نڈر ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، وکھی جائے گی، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ جو بندہ یہ جملے اس طرح کے بکواسیات کرنے لگ جائے، اس کو گناہگار نہیں کہتے، اسے باغی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ گناہگاروں کے لیے تو معافی ہے، باغیوں کے لیے کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، پر خوف اور پر امید رہ کے، میں آخری روایت اور بات مکمل کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری جہنمی کے بارے میں بتایا ہے، آخری جہنمی کے بارے میں، جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ علم ہے نا میرے لجپال کا، اس جہنمی کا بھی پتہ ہے جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اچھا، اس کا آخری کا پتہ ہے تو پہلوں کا کوئی نہیں پتہ؟ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے حضور کو پتہ ہے ان امتیوں کا بھی جو جنتی ہیں، ان کا بھی جو جہنمی ہیں۔ وہ نبی کیا ہے جو امت کو نہ جانے؟ میرے نبی اپنے ہر امتی کو اس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے چہرے سے بھی پہچانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جہنمی، اب یہ آخری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے خوف ہو جائیں، آخری جو ہویا ہن کسی اور جہنم جانا کوئی نہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے پتہ چل جائے جنت میں ایک سیٹ رہ گئی ہے، آخری بندہ جنہیں جنت جانا ہے، اس تو بعد جنت دروازے بند، فرماندے نے میں امید کراں گا او آخری میں ہی ہاں۔ تے فرماندے نے اگر مینوں پتہ لگ جائے کہ آخری جہنمی رہ گیا، ایک جہنمی باقی ہے، پھر جہنم کسے نہیں جانا، بوئے بند ہو جان گے، فرماندے نے پھر بھی مینوں ڈر رہے گا کدرے میں نہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس قدر خوف اور اس قدر اللہ کی رحمت سے امید۔ آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پاک فرمائے گا، اسے حیات صحت بخشے گا، وہ جہنم کی کالک، وہ سیاہی، وہ جل جل کے سیاہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ فرمائے گا۔ ایک درخت اس کے سامنے کیا جائے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے مزے سے سننی ہے۔ ایک درخت اس کے سامنے کیا جائے گا، بڑی خوبصورت شاخیں، خوبصورت درخت، خوبصورت پھل، بڑا شاندار جنتی درخت۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا رب ذوالجلال، یہ جنت کا درخت مجھے دے دے، پھر میں کچھ نہیں منگاں گا۔ اب جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، وہ تھوڑی نعمت پہ ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ میں جنت نہ دے پاویں تیری مرضی ہے، اے درخت لب جائے تے واہ واہ۔ اللہ فرمائے گا وعدہ کر، پھر کچھ اور نہیں مانگے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یا اللہ وعدہ ہو گیا، اے درخت لب جائے تے کچھ نہیں مانگنا، میری موجاں ہو جان گیا۔ اللہ اسے درخت دے گا، اس کے سائے میں رہے گا، اس کے پھل سے فیض یاب، جو اللہ نعمتیں دے گا وہ لے گا۔ تھوڑی دیر گزرے گی، ثم ترفع لہ شجرۃ اخری، اللہ وہ دے سامنے ایک اور درخت کرے گا، ہی احسن من الاولی، وہ دوجا درخت پہلے نالوں سونا بھی ہوئے گا، وڈا بھی ہوئے گا۔ وہ تھوڑی دیر ویکھ کے انہوں انتظار کرے گا، تو پھر عرض کرے گا، یا اللہ اے پہلا رہن دے ہوتے اے دوجا دے چھڑو۔ آکھو نا سبحان اللہ، امید ویکھو نا، یا اللہ اے دوسرا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو نے کہا نہیں تھا نہیں مانگوں گا، تو نے تو وعدہ کیا تھا نہیں سوال کروں گا، پھر کرتا ہے، یا اللہ آخری، پھر کچھ نہیں مانگاں گا۔ اللہ فرمائے گا، چل اس درخت کے نیچے۔ اب وہ دوسرے درخت کے سائے میں کچھ دیر انتظار کرے گا، ثم ترفع لہ شجرۃ اخری، ایک تیسرا درخت اللہ اس کے سامنے کرے گا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح سے، اس کے سامنے درخت کیا جائے گا۔ جب وہ تیسرے درخت کو دیکھے گا، ھذہ احسن من الاولیین، ھذا احسن من الاولیین، یہ تیسرا درخت پہلے دونوں سے خوبصورت بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا۔ عرض کرے گا، یا اللہ اے پہلے دوئے رہن دیتے، تیجا مینوں دے چھڑ۔ اور وہ تیسرا درخت جنت کے دروازے پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا، تو نے وعدہ نہیں کیا تھا نہیں مانگوں گا، پھر سوال کرتا ہے، اللہ آخری اب نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا، چل اس درخت کے نیچے آ جا، لیکن وعدہ کر پھر کچھ نہیں مانگنا۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب وہ جنت کے دروازے پہ ہے، درخت بڑا مل گیا ہے، تھوڑی دیر سکون میں رہے گا، ثم
یسمع اصوات اہل الجنہ، پھر اس کے کانوں میں جنتیوں کے بات کرنے کی آواز پہنچے گی. جنتی باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہوئے گا اے جنت دا انار مینوں پھڑا، اے دودھ دا پانڈا مینوں پھڑا، اے شراب طہور دا برتن مینوں پھڑا. وہ جدوں گلاں سنے گا، انہیں دیوار دے پرلے پاسے بندے بڑا پیارا جہا تے مزیدار جہا سونا جہا کھانا کھا رہے ہون تے پانڈے کھڑک دے پے ہون، کنی کو دیر بندہ صبر کرے. سمجھ آ رہی گل؟ کوئی نہیں. پابندی ہے بھوک تینوں لگی ہے تو جانا کوئی نہیں، اتھے بہ کے ویکھ تے آوازاں کرنا چاہ رہی ہیں. بندہ سوچدا تے ہے نا ہورے کی پہ کر دے، ہورے کی پہ کھان دے. اب وہ جب آوازیں اس کے کانوں میں آئیں گی پھر عرض کرے گا مولا اتھے لین دئی تے جنت بھی دے چھاڑ، یہاں پہنچایا ہے تو آگے بھی لے جا. اللہ فرمائے گا سال وتمنے، مانگ اور تمنا کر، اتھے کھلو کے مانگدا رو، اصرار کر، مانگتا رہے مجھ سے. وہ وہیں کھڑا کھڑا انتظار کرتا رہے گا، اصرار کرتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا. آخر کار میرا رب فرمائے گا اے بندے خوش ہو جا، جو تو مانگ رہا ہے رب نے تجھے عطا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، کثرت سے مانگے. دعا تو ہر حال میں قبول ہے نا، ہر حال میں قبول ہے. یا ہم جو مانگتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، یا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اس سے بھی کوئی چیز بہتر ہمیں دی جاتی ہے، یا یہ کہ اس دعا کو ہمارے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا. تو مانگنے کا تو ہر حال میں فائدہ ہے. ہم دعائیں چھوڑ چکے ہیں، نہ اپنے لیے، نہ اپنے عزیزوں کے لیے، نہ اپنے پیاروں کے لیے. صحیح معنوں میں جو دعا ہے نا وہ ہم نہیں کرتے. جو آداب دعا ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے دعا نہیں. ہم تو ہاتھ اٹھانے میں بھی بڑی دقت سمجھتے ہیں، گوڑیاں تے رکھ کے بھی بندے دعا کر دینے. تھک جانا ہے نا بندہ، میں ویکھیا بندیاں گوڑیاں تو ہاتھ چکنا بھی گوارا نہیں کرتے. دعا ہو رہی ہے میرے بھائی، رب سے مانگ رہے ہو، شرم کس بات کی. میرے کریم لجپال جب دعا کرتے تھے حضور اپنے ہاتھ اس قدر بلند کر لیا کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کا نور بھی نظر آتا تھا. یہ ہے مانگنا، اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب سے، اپنا رب سمجھ کے مانگنا ہے، دعوے سے مانگنا ہے. اللہ تیرے کو نہیں منگنا تے پھر کے دے کو منگنا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لہٰذا کثرت کے ساتھ دعا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس بات کو آپ اس زاویے سے بھی سوچ سکتے ہیں اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے مثلا اگر کوئی بندہ کبھی دعا نہیں کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں پہنتی، میں نے سارا کچھ اللہ نے پہلا ہی دیتا ہے، ہر نعمت میرے کو موجود ہے، میں نہ بھی منگا تو میں نے لب دی ہے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب اس سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے. کیونکہ دعا کرنا تو رب سے بات کرنا ہے، دعا کرنا تو اس سے ہم کلام ہونا ہے، اس سے گفتگو کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندہ مجھ سے بات کرے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندہ مجھ سے کلام کرے، مجھے پکارے. وہ پہلے ہی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. مینوں بلائی نہ تو بندہ جد نہ رسے آوے تے انج کہندا ہے نا کدی کدی تو مینوں بلائی نہ، تو میرے نہ گل نہ کری، تو میرا نام ہی نہ لئی. اے شدت ہوندی ہے نا، شدت ہوندی ہے ناراضگی دی. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہے، یہ ضروری نہیں ہے مگر خطرہ تو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور جو بندہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، اس کی ضرورتیں پوری اللہ نہیں کرتا. مثلا ظاہری ضرورتیں جن کو وہ ضرورتیں سمجھتا ہے، اس کو جو وہ مانگتا ہے نہیں ملتا، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے میرا بندہ میرے نہ گل کردہ ہی روے. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں نا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیتا اس لیے کہ بندہ مجھ سے بات کرتا ہی رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ میرا نام لیتا ہی رہے. وہ جان بوجھ کے اپنی حکمت کے پیش نظر وہ نہیں دیتا وہ نعمت جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پسند کرتا ہے بندہ مجھ سے کلام کرے. اس لیے میرے بھائی ان دونوں چیزوں کو مختلف زاویے سے بھی سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا ضروری نہیں ہے مگر ایسا ممکن تو ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خوف اور امید اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے.
اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔